امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و اکملیت و افضلیت کے حوالے سے آج کا موضوع صدر ائمہ مساجد و علماء کونسل اہل سنت میانی، صدر مرکزی میلاد کمیٹی میانی، صدر طریقت فوم میانی، قاری القراء زینت القراء حضرت علامہ مولانا قاری محمد ثناء اللہ عطاری صاحب، آپ ابھی جماعت کروا کے شیخوں والی مسجد سے تشریف لا رہے ہیں، ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، مختصر سی وہ حاضری لگائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے قبل میں شان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند جو ہے معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن رمضان المبارک حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے۔ آپ کی امت پر بڑے احسان ہیں، بہت کم سنی ایسے ہیں جو اسلام کے جو عظیم نامور ہیرو ہیں ان کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ میرا خیال امام ابو حنیفہ کا جو موضوع ہم نے رکھا سوائے چند ایک کو ان کا اصل نام بھی معلوم ہوگا، اس کے علاوہ تو کسی کو معلوم نہیں کون امام ابو حنیفہ، جنہوں نے ہمیں یہ نماز کلمہ روزہ زکوٰۃ حج جن کی فقہ پہ ہم چل رہے ہیں حنفی، میرا خیال ہے یہ پکی بات ہے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی سیرت، کردار، آپ کی علم، آپ کے مرتبہ، آپ کی اکملیت، آپ کی افضلیت، آپ کی نگاہ فراست کے بارے میں جانتے ہوں۔ وہ بھی بہت کم لوگ ہوں گے جو سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ جو پہلی زوجہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ واحد زوجہ ہیں جن کے لیے جنت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل منگوائے۔ یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی امی جان، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نانی جان ہے۔ تو غار حرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبے میں یاد الہی میں خلوت نشین ہوا کرتے تھے تو یہ وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پانی کھجور وغیرہ کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ تو آپ جس سال آپ کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام وہ مشہور ہو گیا عام الحزن، غم کا سال۔ تو آپ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد میں آپ کی سہیلیوں کے پاس، آپ کی دوستوں کے پاس تحفے تحائف خود بھیجا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں ہیں، ام المومنین، اسلام پر، امت مسلمہ پر آپ کا بہت بڑا قرض ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیوں کے صدقے دنیا و آخرت میں ہمیں ان کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ نہیں کرنا ہمیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث اور فقہ سے یہ گزار کر کے فرمائی۔ قربانی کس وقت کرنی ہے، قربانی کے احکام کیا ہیں، رمضان شریف کی سحری کے، افطاری کے، فقہ حنفی اور فقہ بھی بڑی دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن فقہ حنفی سب سے مستند اور جو ہے بہت طاقتور فقہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کون ہیں؟ کون امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو علم شریعت کا سب سے بڑا مینار ہے؟ کون امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو آسمان علم کا ایک چمکتا ہوا قطب ستارہ ہیں؟ کون امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو علم کا سمندر ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان بن ثابت ہے۔
آپ کا اصل نام نعمان ہے، آپ کے والد کا نام ثابت ہے، بڑی توجہ کے ساتھ یاد رکھیے۔ اور یہ کوئی امام ابو حنیفہ عام شخصیت نہیں جن سے فیض پانے والے لاکھوں اولیاء ہیں۔ امام ابو حنیفہ وہ ہستی ہے جن سے فیض پانے والے لاکھوں مفسرین ہیں۔ آپ وہ علم کا درخشندہ ستارہ ہیں، وہ آسمان ولایت کا ایک عظیم کتب ستارہ ہیں کہ آپ سے فیض پانے والے لاکھوں مجتہدین ہیں، لاکھوں علماء کرام ہیں، لاکھوں فقہاء کرام ہیں، لاکھوں اولیاء کرام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہی جب کئی مجتہدین نے آپ سے حسد رکھا تو یہ یاد رکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس نے بھی جس دور میں بغض رکھا اس کا وہ مجتہد، اس کا مذہب بھی ختم ہو گیا، اس کا نام لینے والا بھی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بغض رکھنے والا نہ صرف آپ کی ہستی سے بلکہ لاکھوں اولیاء کی نفرتوں کو اپنے ساتھ سمیٹتا ہے، لاکھوں مجتہدین سے بغض کا اظہار کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ سراج الامہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اصل نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت۔ نعمان ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ ڈیفینیشن کرتے ہوئے نعمان کا مطلب کیا ہے؟ نعمان اس خون کو کہتے ہیں جو جسم کے اندر دوڑتا ہے، اور نعمان اس خون کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے پورے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں، اور ایک قول یہ کہ نعمان روح کو کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا آپ کے نام میں یہ لطیف نقطہ اور راز چھپا ہوا تھا کہ جو ہے نعمان کا مطلب ہے خون جس کی وجہ سے پورا وجود حرکت و کام کرتا ہے۔ اس لیے تو آپ نے وہ کمال ہمیں علم و حدیث اور قرآن اور فقہ میں وہ دنیا کے اندر مقام حاصل کیا ہے کہ دستور اسلام کے لیے اور فقہ کی تعلیمات کے لیے آپ کا وجود روح کی طرح خون کی طرح۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام ہے ثابت، آپ کا ایک ہی بیٹا تھا حماد، آپ کے پوتے کا نام ہے اسماعیل بن حماد۔ اپنے والد مکرم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرے دادا جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کے دادا وہ اپنے بیٹے ثابت کو مولا مشکل کشا کے دربار میں اٹھا لائے۔ آسان لفظوں میں سمجھا دو، امام ابو حنیفہ کے جو پوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا امام ابو حنیفہ کے والد جو ہے ثابت، ان کو ان کے والد اٹھا کے مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں لے آئے۔ مولا حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو حنیفہ کے والد ثابت کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اسماعیل بن حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا ضرور علم کی شمع مولا مشکل کشا کی دعا کی برکت سے تا قیامت جلتی رہے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ عظیم تابعی بزرگ ہیں، 7 صحابہ کرام سے ملاقات اور علم حاصل کرنے کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ معقل بن جسار ان سے ملاقات ہوئی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، عبداللہ بن حارث سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور آپ کے انس بن مالک حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ اس صحابی رسول سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ہوئی۔ تو موضوع تو بڑا لمبا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء کرام مفسرین کرام کا یہ قول ہے، ان کے نظریات ہیں۔ امت مسلمہ پر آپ کا بڑا احسان ہے، لہذا اپنی نمازوں کے اندر امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کیا کرو جنہوں نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا، فقہ اور حدیث اور قرآن کے احکام تمہارے لیے بڑے آسان کر دیے۔ کون امام ابو حنیفہ؟ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جن کے بارے میں امام اہل بیت امام باقر کیا فرماتے ہیں؟ کیا دیجیے سبحان اللہ۔ امام باقر بھی ان کو پتا ہوگا، امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین کربلا میں بچے تھے، امام حسین کے فرزند۔ امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں۔ یہ سلسلہ سادات کا سلسلہ چلا۔ سنیے امام ابو حنیفہ کا کیا مقام ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ نے بہت پہلے آپ کو دیکھ کر فرمایا، خطاب کرتے ہوئے
یا گفتگو کرتے ہوئے آپ کی فصاحت و بلاغت کو تاڑ کر نگاہ فراست سے کیا فرمایا تھا؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا روانگی ہے اس نوجوان کی گفتگو میں، کیا روانگی ہے اس کے فقہ کے علم کے اندر. گویا کہ امام باقر رحمۃ اللہ کی نگاہ فراست آڑ رہی تھی کہ فقہ کا مستقبل امام ابو حنیفہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آگے سنیے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. مرتبہ کیا رہی سبحان اللہ. آپ کو امام داؤد طائی کا بھی نہیں پتا ہوگا. داؤد طائی وہ بزرگ ہے جن کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں یہ وہ چوٹیوں کا ولی ہے، اگر پچھلی امتوں میں ہوتا قرآن اس کا ذکر کرتا. حضرت داؤد طائی جن کو ظاہر فقہ بھی عطا فرمائے گی، باطن فقہ بھی عطا فرمائے گی. آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم وہی ہے جس سے دنیا نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو لوگوں نے حاصل کیا. اسی طرح امام ابو یوسف عظیم مجتہد تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی مجھ سے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے میں خود نہیں کرتا ہوں، میں اپنے استاد امام ابو حنیفہ کا قول سامنے رکھ دیتا ہوں. کون امام ابو حنیفہ جن کے بارے میں آپ کے شاگرد مالک بن انس، امام مالک عالم مدینہ، آپ کے شاگرد امام مالک کی پہلے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اکبریت و افضلیت کا ڈنکا بجا دیا تھا. شاگرد کی یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا. امام مالک کا یہ انداز تھا جب بھی آپ کو پیشاب اور قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے، ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. امام مالک اپنے استاد امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر میں نے جو ہے امام ابو حنیفہ جیسا بندہ ہی کوئی نہیں دیکھا. سنیے امام شافعی، فقہ شافعی کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ دنیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علم کی محتاج ہے. آگے عبداللہ بن مبارک اپنے دور کے سب سے بڑے محدث. عبداللہ بن مبارک وہ ہستی جن کا نام لے کر دعا مانگی جائے تو اٹکے ہوئے کام بھی پار لگ جاتے ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ نظر آئے تو امام ابو حنیفہ کا قول لے لو، امام ابو حنیفہ کی بات کو تسلیم کر لو. آپ کتنے بڑے اکملیت و افضلیت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. اور امام ابو حنیفہ جن کے بارے میں مجدد الافسانی امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اجتہاد کو کمالات نبوت کے ساتھ نسبت ہے. امام ابو حنیفہ کا اجتہاد کمالات نبوت کی نسبت لیے ہوئے ہے. اور بڑے بڑے کشف کرنے والے، کشف جو بیٹھے بیٹھے جو قبروں کے بھی حالات جان لیا کرتے تھے اولیاء کرام، کہتے ہیں نا صاحب کشف، اہل کشف، پردے کے پیچھے کے حالات. آج بھی جنت البقیع میں جو لائنوں نے قبریں مسمار کر کے برابر کر دی، لیکن اہل کشف جا کر وہاں پر اہل قبور سے جو ہے آپ ملاقات کرتے ہیں. ہم کو پتہ ہے کشف پردے کے پیچھے جانے چھپے ہوئے حالات کو بھی ظاہر کر لیتے ہیں. بڑے بڑے محدثین نے اور بڑے بڑے اہل کشف نے پے در پے یہ مظاہرہ کیا اور یہ حالات ملاحظہ کیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذہن سے نہیں خود فرماتے یہ فیض ڈائریکٹ مدینہ منورہ سے آ رہا ہے. فضیل بن عیاض جو امام شافعی کے بھی استاد ہیں، جو اولیاء کے سردار ہیں، آپ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. یہ ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان سے بغض رکھتا ہے، آج بھی بڑے بغض رکھنے والے ہیں. تو پھر کیا ہے، اولیاء کرام وہ لاکھوں اولیاء سے بغض رکھے گا، وہ لاکھوں مجتہدین سے بغض رکھے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی لمبی لسٹ موجود ہے، سیرت طیبہ سے متعلق ایک بہت لمبی لسٹ موجود ہے. آخری بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خوف خدا کا یہ عالم تھا اور آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ ہر روز رات کو قرآن مجید جو ہے مکمل تلاوت فرما لیا کرتے تھے نوافل کے.
اور روزوں کے اندر کیا تھا، ایک قرآن دن میں پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن رات کو تلاوت کیا کرتے تھے، ایک قرآن پاک نماز تراویح میں ختم کیا کرتے تھے۔ اور آپ 61 قرآن پاک جو ہے رمضان شریف میں جو ہے مکمل فرمایا کرتے تھے، اور آپ دین میں درس و تدریس بھی کیا کرتے تھے، بعد نصیحت بھی کیا کرتے تھے، کپڑے کی وزارت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بندے سے گفتگو کر رہے ہیں، دوران گفتگو اس نے اتنے بڑے محدث کو، اتنے بڑے امام اعظم کو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہہ دیا خاموش رہیں، آپ کو خوف خدا نہیں، آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی نظریں جھکا لی، چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ نے فرمایا تم نے میری اصلاح کی، ضرور لوگوں کو خوف خدا یاد کروانے والے ہونے چاہیے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلا تاخیر رات میں سکون دیتا ہوں۔ مختصر سے وقت کے لیے قاری محمد ثناء اللہ قاری صاحب۔ والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأزواجه أمهاتهم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے 10 رمضان مبارک ہے، 10 منٹ انشاءاللہ پورے تک 11 منٹ ہی ہوں گے انشاءاللہ، 10 منٹ ایک چرچ کروں گا، کیونکہ آج کے دن کی نسبت سے جس ہستی کا ذکر کرنا ہے انہی کا وصال بھی 10 کو ہے نا، تو 10 انشاءاللہ 10 منٹ ہی ہوں گے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے درود پاک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے کہ جس نے میری محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ رات کو درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس رات اور اس دن کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ مجمع الکبیر کی روایت ہے، اس میں کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ لیکن دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سامعین کرام۔ قرآن مجید کے بعد احادیث کی سب سے معتبر اور مشہور کتاب بخاری شریف، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اس کو روایت کرتے ہیں صحابی رسول اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں ان دنوں کی بات ہے، بس ایک واقعہ سنانا ہے، بس ان دنوں کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، اسی اثناء میں جبریل امین بھی تشریف لے آئے، دونوں ہستیاں بیٹھی تھی۔ اتنے میں یوں ہوا کہ دور سے مسلمانوں اور مومنوں کی ماں حضور کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ جبریل نے کہا کہ رسول اللہ اب خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں، ان کے برتن میں، ان کے پاس برتن ہے اور برتن میں کھانا ہے، چونکہ حضور عبادت فرماتے تھے نا تو کھانا وغیرہ آپ کی زوجہ آپ کو پہنچاتے تھے۔ یا رسول اللہ خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے اور برتن میں کھانا ہے، جب وہ آئیں تو کیا کرنا یا رسول اللہ، انہیں اللہ کا سلام دینا اور میرا بھی سلام کہیے گا۔ جب خدیجہ الکبریٰ تشریف لائیں تو حضور نبی کریم نے فرمایا خدیجہ اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور جبریل امین بھی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے اب اس وقت اسلام اس وقت ابھی تشریف لایا تھا، بےسک ہوئی تھی، تو آپ کی تربیت نہیں ہوئی، آپ کو کوئی گورج نہیں ہوا، آپ نے کیا فرمایا ان اللہ هو السلام، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پر بھی سلام ہو یا ان کو بھی سلام ہو، نہیں، ان اللہ هو السلام یعنی اللہ ہی سلام ہے۔ اللہ کا نام ایک سلام بھی ہے کہ اللہ سلام ہے، اور جبریل امین کو اور یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہو، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو کتنی عالمہ تھی، آپ عقل مند تھی،
اور علم دین تھا آپ کو اس وقت بھی. اگر ہمیں کوئی سلام پہنچا تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، تم پر بھی سلام ہو. کوئی بھی شخصیت اللہ کے علاوہ ہو ہم اس کو کہتے ہیں وعلیکم السلام، تم پر بھی سلام ہو. لیکن وہ ایک ہی ذات اللہ ہے کہ جس کو سلام نہیں ہو سکتا، کہ جو خود ہی سلام ہے، وہ سلامتی آگے دیتا ہے، آگے پہنچاتا ہے. تو یہ قرآن کہتا ہے کہ ازواجہ امہاتہم، یعنی حضور کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، جتنی بیویاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں. حضور کی کتنی ازواج مطہرات تھی؟ 11. تو یہ حضور کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ. تو حضور کی اولاد 7 ہے، 4 شہزادیاں اور 3 صاحبزادے شہزادے. ایک کے علاوہ حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی 6 بیٹے اور بیٹیاں آپ کے بدن پاک میں تھی. اور آپ کی جو بیٹیاں ہیں، حضور جتنی بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں آپ کے مبارک بدن سے پیدا ہوئیں. اور یاد رکھیے کہ قیامت تک جتنے بھی سید ہیں ان سب کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. قیامت تک جتنے سید ہوں گے، سید وہی ہوں گے جو حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہوں گے. تو سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. تو جتنے حسنین سید ہیں وہ سارے انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور سب کی نانی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. جب آپ کا بیٹا حضرت قاسم چھوٹی عمر میں ہی جب وصال فرمایا تو عرض کیا رسول اللہ، اگر میں چاہتی ہوتی اللہ اگر تھوڑے دن اور یہ ان کو جیتے دیتا تو اس لیے دودھ پورا پی لے 2 سال. تو حضور فرمایا خدیجہ ان کی جو ہے نا دودھ پینے کی عمر یہ جنت میں پوری ہوگی. عرض کیا رسول اللہ میری خواہش تھی اگر یہ ادھر ہی دنیا میں پی لیتے نا تو مجھے اطمینان نصیب ہو جاتا. تو حضور نبی کریم فرمایا خدیجہ اگر آپ چاہتی تو میں اللہ سے دعا کروں تم اس کی آواز سن لو، دیکھ لو. تو عرض کیا رسول اللہ نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرتی ہوں اور مانتی ہوں. تو یہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم سب کو مسلمانوں کو چاہیے کہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں سب کا ادب و احترام کریں کہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار زمین پہ اس طرح لائنیں لگا رہے تھے، 4 لائنیں لگائیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو روایت کرتے ہیں، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ نے 4 لائنیں کیوں لگائی ہیں؟ حضور نے پہلے پوچھا صحابہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ لائنیں کیا لگائی ہیں؟ تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ جب بھی کوئی بات ہوتی نا حضور سوال فرماتے کہ صحابہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو ہر بار صحابہ کرام یہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم. آپ بھی یاد کر رہے ہیں اللہ و رسولہ عالم، رسول اللہ اللہ اور آپ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں جانتے. صحابہ کرام کو اگر پتہ بھی ہوتا تب بھی کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ اللہ اور آپ ہی بہتر جانتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ جاننا چاہیے کہ ایک اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کی عطا سے اس کے حبیب بہتر جانتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پتا. اچھا یہ فرمایا کہ میری امت میں 4 افضلیت والی عورتیں خواتین ہیں. ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اور حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم رضی اللہ تعالی. یہ فضیلت والی 4 ہیں. اس خاتون کا جو مومنوں کی ماں حضور نبی کریم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کا 65 سال کی عمر میں 10 رمضان المبارک کو وصال ہوا. اور آپ مدینہ منورہ کے مکہ کے مشہور و معروف قبرستان جنت المعلا، جنت المعلا مدینہ میں یا مکہ میں؟ مکہ مکرمہ میں جنت المعلا میں آپ تدفین ہیں آپ کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی ساری ازواج سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کے سارے شہزادوں پر، حضور کی ساری شہزادیوں پر، حضور کی ساری آل اولاد پر، حضور کے سارے اصحاب پر انوار سے یاد فرمائے اور ان کے صدقے سے دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب کر دے. ہمیں عزت عطا فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ